جب انہوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا، اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم بھی، یہ وہ بادل ہے جو تم نے جو جلدی عذاب طلب کیا وہ ہے، تو رحمت زحمت کی شکل میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی شادی ہوئی تو آپ کی ازواج مطہرات کا باقاعدہ میک اپ کیا گیا، اس زمانے میں زعفران سر پہ لگا کر ان کو کپڑے اچھے دیے گئے، اور پڑوسنوں سے کپڑے لے کر دلہن کو پہنائے جاتے تھے۔ پھر آپ نے کھانا بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کھانا چونکہ سفر میں تھا تو ولیمہ بڑا سادہ سا ہوا۔ شو آف کے نام پہ ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، تو بیسیکلی اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شو آف کے نام پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اسلام میں وہ حرام ہوگا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بیوی کو مخاطب کر کے کہے یا بیوی کا نام لے کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہے تو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، چاہے بیوی نے سنا چاہے بیوی نے نہیں سنا، جو پورا ایک کنبہ ہے، اس کی کوئی خدمت بیوی پر ضروری نہیں ہے، اچھا اس شوہر پر خود ہے، بیوی کی مرضی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اچھا نسخہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو رشتہ ہے نا ساس بہو کا، یہ نیچرل رائیولری ہے، تو ماں جب بیوی کی شکایت کرے نا تو ماں کو بولو اچھا ماں میں اس کو سمجھاتا ہوں، بیوی کو جا کے آئس کریم کھلا کے آ جاؤ، ماں کو بولو ماں میں نے سمجھا دیا۔ اور بیوی جب گھر آئے شام کو ماں کی شکایت کرے نا کہ بولو اچھا میں اماں کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے نہ کریں، اماں کے پیر ویر دبا کے اماں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک کر کے، بیوی بولو میں نے اماں کو سمجھا دیا۔ یہ ڈرامے بھی ہوں اور فلمز بھی ہوں تو بڑا عجیب بات ہے، بڑا عجیب سوال ہے، کیا کہتے ہیں ہم اس میں؟ یہ تو ایک پورے پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے، پورا سوال شریعت کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے ڈرامہ بھی بنایا جائے، جس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہونی چاہیے۔ بلال ایک مووی ہے بڑی اچھی، میں سب کو اینیمیٹڈ مووی ہے بچوں کے لیے، بہت ہی زبردست ہے۔ اسی طرح مسلم پرو ابھی جو ایپ ہے دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ایپ، اس نے کال باکس ایک مووی چینل بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس نئے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ خیال رہتا ہے کہ ان مسائل کو اکارڈنگ ٹو دین، اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کا حل تلاش کیا جائے۔ ایک مسلمان سوچتا ہے، لیکن شاید مواقع نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کا حل نہیں تلاش کر پاتے، تو اس کو بنیاد بنا کے بہت زیادہ اس پہ اصرار تھا کہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے کہ جس میں ناظرین کے جو سوشل پرابلمس ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان پہ بات کی جائے اور ان کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ تو آج ہم ایسا ہی ایک پروگرام جس کا نام ہے اسلام ایک سوشل لائف، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ایز اے ہوسٹ میں آپ حضرات کے سامنے ہوں گا۔ محمد حذیفہ میرا نام ہے، اور درس نظامی ہے میرا جامعۃ الرشید کراچی سے، اور حال ہی میں ماسٹر ان فائنینس اینڈ مینجمنٹ میں نے کمپلیٹ کیا ہے یو کے کی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف چیسٹر سے۔ اس پروگرام میں ہمیں ایز اے گیسٹ جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ ملک پاکستان کی معروف علمی شخصیت ہے، حضرت مفتی احمد عفنان صاحب۔ میں مفتی صاحب کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتاؤں کہ مفتی صاحب نے درس نظامی کیا ہے دارالعلوم کراچی سے، اور متخصص ہیں تخصص فی الفقہ جامعۃ الرشید سے، اور قریباً 12 سے 13 سال کا عرصہ ہے حضرت مفتی صاحب کو جامعۃ الرشید میں تدریسی فرائض سر انجام دیتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری حضرت مفتی صاحب جامعۃ الرشید میں رکھتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کا ایک ہائی ریٹڈ پروگرام کلیت الشریعہ، اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور بلا شبہ ہزاروں علماء کے استاذ ہیں۔ مفتی صاحب بنیادی طور پہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ان کا تعلیمی سفر پاکستان تک محدود نہیں رہا، بلکہ مفتی صاحب اپنے علمی اسفار کو لے کے عرب تک گئے، اور عرب کے اساتذہ سے حضرت مفتی صاحب تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر وہاں سے یورپ گئے، اور پھر حال ہی میں لنڈن کی ایک معروف یونیورسٹی سوئس سے حضرت مفتی صاحب نے LLM کیا، اور ابھی اسی یونیورسٹی میں PhD جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسی شخصیت کا ہمارے سوالات کا جواب دینا کہ جس کے سامنے ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے. تو چلتے ہیں حضرت مفتی صاحب کی طرف. حضرت مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ان دنوں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت نو ڈاؤٹ کہ پاکستان ایک بہت بڑے کرائس سے گزر رہا ہے اور نہ جانے کتنے ہی شہر ہیں جو اس وقت سیلاب کی نظر ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان ہیں جو اسی سیلابی ریلے میں اپنا بہت کچھ قربان کر چکے ہیں. تو آپ بنیادی طور پہ یہ بتائیں کہ یہ آفات کیا کسی مینیجریل اسپیکٹ کی وجہ سے بھی ہیں یا انہیں صرف قدرتی آفات کہہ کے ٹالا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اس میں کیا آپ کی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اما بعد سب سے پہلے تو مولانا حذیفہ صاحب بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کا, اور اللہ کرے یہ پروگرام ہمارا لوگوں کے دین کی بہتری کا ذریعہ بنے اور جو پیاس ہے دین کی ہم صحیح انداز میں لوگوں کو صحیح بات پہنچانے کے قابل ہوں. اچھا, یہ بہت اہم بات ہے. اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں. یہ سیلاب اور آفتیں کیوں آتی ہیں, اور اس میں جو ایک سیکولر طبقہ ہے وہ اس کو خالص انسانوں کی اسباب کے درجے میں ڈالتا ہے کہ ہم اگر یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا, یہ کر. اور جو ہمارے وہ حضرات جو دینی اس طرح ہیں کہ جو دنیا کو دین کے ساتھ نہیں ملاتے, تو وہ اس کو صرف اس طرف لے آتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں, نماز پڑھیں تو صحیح ہو جائے گا. صحیح بات, یہ دونوں باتیں صحیح ہیں اور دونوں باتیں اللہ کی قدرت میں ہی داخل ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور پوری اقوام گناہ کرتی ہیں اور اللہ سے غفلت میں لگے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مختلف عذاب دیتے ہیں. وہی عذاب جو قوم سمود, قوم عاد, قوم شعیب, قوم لوط, اصحاب مدین سب پر آئے تھے, اور وہی اسی طرح کے عذاب اصحاب مدین پہ بارش کا اور سیلاب کا اور ارم ڈیم کا ٹوٹنا آیا, اسی قسم کے اللہ تعالیٰ بعد آ رہے ہیں. اور وہی عذاب تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا, اللہ نے فرمایا بل ھو ما استعجلتم بھی, یہ وہ بادل ہے جو تم نے جو جلدی عذاب طلب کیا وہ ہے, تو رحمت زحمت کی شکل میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کے دروازے کھولتے رحمتوں کے, لیکن انہوں نے جھٹلایا. اللہ کو اب جھٹلانا دو طرح ہے, ایک ہے کفر, ایک ہے اپنے عمل سے دین کی ہر چیز کی بےخونی کرنا, تباہ کرنا, اور یہ طے کر لینا کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریلیجن, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اسلام, اور مولوی جو کہتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے بغاوت کا, یہ اللہ کو سخت غصے میں ڈالتا ہے, اور یہ تو ایک روحانی سبب ہے یہ جو ہمیشہ رہے گا. لیکن چند ظاہری سبب بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے زمین کو عدل کے ساتھ چلانا, اس میں تجاوز نہ کرنا, کسی کا مال نہ کھانا, زمین کی ریسورسز کو بے دریغ استعمال نہ کرنا, اور پری پلاننگ نہ کرنا, آگے کا نہ سوچنا, کھاتے چلے جانا ہر چیز کو نکال کر, منرلز کو, چیزوں کو, درختوں کو کاٹتے چلے جانا, کچرے پھینکتے چلے جانا, گند کرتے چلے, یہ بھی عذاب کی شکل ہے. یعنی یہ بھی وہ ہاتھ کی کمائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا کہ جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس. تو یہ سبب, یہ تو دونوں چیزیں داخل ہیں, کوئی غلط نہیں کہ گناہوں سے بھی بچنا, عبادت میں آنا, اللہ کے آگے توبہ کرنا, اور دوسری بات جو پوری دنیا نے سیکھا ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے آگے جو کام کرنا, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کام کرنا, حکومت کی بھی کوتاہی ہے, اور سب سے بڑی کوتاہی حکومت کی اور حکومتی اداروں کی ہے, بیوروکریسی اور جو ادارے بنے ہوئے اس کام کے لیے. دنیا جو زیر زمین رہتی ہے انہوں نے انتظام ایسے بنا لیے کہ اس پانی کو اپنی طاقت بنا لیا, اور پاکستان کو تو اللہ نے 4 موسم دیے ہیں, دنیا کے بہترین پہاڑی سلسلے دیے ہیں, آبشار دیے ہیں, لیکن ہم اس کو ایسے تباہ کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے تباہی کے دہانے میں, اور ہر سال ایسے خطرناک سیلاب آئیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دونوں چیزوں کو ہم صحیح سمجھ کے جو دنیاوی ایکسپرٹس بتا رہے ہیں اس کو بھی لیں اور اللہ سے رجوع بھی کریں. جزاک اللہ, بہت زبردست. حضرت مفتی صاحب میرا خیال ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. سوالات کافی آئے ہوئے ہیں, اب وہ اس کو شروع کرنا ہے. جی اچھا, بنیادی سوال جو جس کا تعلق ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے, اور اس وقت ہماری مسلم سوسائٹی اس کو بہت زیادہ فیس کر رہی ہے, اور جس سے ہمارے خاندان بہت زیادہ متاثر ہیں, وہ یہ ہے کہ
شادی کا اسلام میں کیا تصور ہے اور کس طرح سے شادی کو ارینج کرنا چاہیے اور اس کی دعوت دینا اور یہ سب ساری چیزیں جو شادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو آپ بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہم اپنے بچے اور بچی کی شادی کو اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں آپ کا سوال بنیادی طور پہ تقریبات کا ہے، کیونکہ شادی تو ایک بڑا موضوع ہے. جی تو اس میں پہلی بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو فرمایا نا، دوسرا پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائے. آپ اسلام کے جو صحیح تعبیر ہے زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں درمیانہ ہے، نہ افراط نہ تفریط. نہ ہم یہودیوں کی طرح بہت شدت والے احکام اللہ نے ہمیں دیے، نہ عیسائیوں کی طرح حد سے زیادہ نرم احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. اب شادی میں بھی دو انتہائیں ہیں. ایک یہ کہ آپ شادی ایسے کریں کہ جیسے کوئی میت ہو رہی ہے، بالکل خوشی نہ کریں اور نہ کوئی بڑے اچھے کپڑے، نہ کوئی تقریب، نہ دعوت، اور چپ کر کے بس آپ بچی کو چھپا کے رخصت کر دیں جیسے پتہ نہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین ایسا ہے، ایسا دین نہیں ہے. دین آپ کو خوشی سے منع نہیں کرتا، تقریبات سے منع نہیں کرتا، بلکہ خوشی کرنا اور خوشی کا اظہار شادی میں مقصود ہے. اور شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بہت ساری لیمٹس کو ہلکا کیا ہے. تو خوشی منانا جائز ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی شادی ہوئی تو آپ کی ازواج مطہرات کا باقاعدہ میک اپ کیا گیا. اس زمانے میں زعفران سر پہ لگا کر ان کو کپڑے اچھے دیے گئے، اور پڑوسنوں سے کپڑے لے کر دلہن کو پہنائے جاتے تھے. پھر آپ نے کھانا بڑا اچھا کیا. ٹھیک ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کھانا چونکہ سفر میں تھا تو ولیمہ بڑا سادہ سا ہوا. وہ آپ نے ایک حلوہ بنوایا اور روٹی کا آ گئی اور کھجور، اور جس کے پاس جو تھا آپ نے کہا سارے لے آؤ، بس وہ ہو گیا، باقاعدہ سیلیبریٹ کیا گیا اس کو. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ بڑے خاندان کی تھی تو اللہ کے نبی نے گوشت اور روٹی اور گھی یہ آپ نے کھلایا. تو دونوں کے لیے آپ نے ایک نمونہ چھوڑ دیا، امیروں کے لیے بھی غریبوں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور عائشہ بیٹھی ہیں، اور کچھ بچیاں جو ہے نا کچھ دف بجا کے شادی کے نغمے کہہ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر آتے ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے لہو کر رہی ہو، غصہ ہو کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو، یہ شادی کا موقع ہے، اس میں اجازت ہے. بلکہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری عورت کی رخصتی کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی تم کچھ بچیاں ساتھ لے جاتی جو دف بجا کر یہ گاتی اتیناکم فحیانا وحیوکم، کہ ہم آگے تمہیں بھی خوشخبری اور ہمیں بھی اور آگے بڑے اچھے مبارک پیارے کلمات ہیں. تو شادی میں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے ایک شادی کی تو صبح تو زعفران کپڑوں پہ، خوشبو اس زمانے میں ایسی ہوتی تھی جو نظر آتی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی. کہا آپ نے فرمایا ولو بشاتن، بھائی ہمیں بھی شادی کرو، ولیمہ کھلاؤ. تو شادی میں سیلیبریشن، خوشی کرنا اور معمول سے ہٹ کر ذرا زیادہ کھلانا یہ سنت ہے. لیکن جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ منع کیا جاتا ہے کہ شادی میں اللہ کو ناراض کرنا. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ شادی جب ہوتی ہے تو ہم سارے رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں نا، فلاں خالہ ناراض بیٹھی ہے، فلاں بھائی ناراض بیٹھا ہے، یار چلو ان کو منا کے لاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اب اس میں دو تین بنیادی اصول ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز عام دنوں میں حرام ہے شادی میں بھی حرام ہے. تو انٹر مکسنگ، مرد عورت کا اختلاط جہاں عام حرام ہے شادی میں بھی حرام ہے. خاص طور پہ شادی میں بند سور کے آئے ہوتے ہیں تو کتنی غیرت کے خلاف بات ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو خوبصورت کپڑے پہنا کے ہم دوسرے نامحرم مردوں کے ساتھ دکھائیں اور ملوائیں. تو یہ تو مسلمان معاشرے سے دور کا بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اور اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. تو یہ غلط ہے، چاہے پنجابیوں میں، پٹھانوں میں، سندھیوں میں، کہیں بھی ہے، غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میوزک، ناچ کرنا، ڈانس کرنا، اور اس کو تو یہ بھی غلط بات ہے. ہاں عورتیں اپنے اندر دف بجائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دف کی اجازت، اس لیے دف ایسے ہوتا ہے یعنی بڑا ڈھول ڈھمکا میوزک نہیں، بس ڈرم ہے ہمارے ہاں، وہ نہیں، بس ایسے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک طرف سے ہالو ہوتی ہے، وہ بجا کے ایک جیسے ایک ٹریول انداز میں کچھ بجا لیا. اس کا مقصد باقاعدہ پروفیشنل میوزیشینز نہیں ہے اور کوئی اچھے نغمے کے لیے، بس مرد اپنے طور پہ کچھ کریں، لیکن یہ جو ہم خوشی اور غمی میں کچھ امتیاز ہونا چاہیے، لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہائی میوزک نہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی بحیقی کی بھی روایت ہے کہ بھئی آپ نے فرمایا کہ شادی جتنی سادی ہوگی
اتنی برکت والی ہوگی. تو شادیوں کو سادہ کیا جائے. اب معاملہ کیا ہے, اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں, جیسے یو کے میں بیٹھے ہیں, یا ہمارے یہاں سے کوئی آ جائے نا یہاں کا رہنے والا پاکستان, اور ہماری شادیوں کو وہ سمجھے گا بھائی تو بادشاہوں کی شادی ہو رہی ہے, پھر بولے دوسرے دن تم ہمارے ملک میں کشکول لے کے آئے ہوئے پیسے مانگنے. تو ہمارے رواج وہ ہیں جو ابھی, اچھا یہاں شادی کیسے ہوتی ہے بھائی, سادے سے چند لوگ آئے, دلہن یہاں پر ان ملکوں میں مولانا صاحب کرائے کے کپڑے لے کے آتی ہے, اور یہاں کرائے کے جوڑے بنے ہوئے ہیں دلہن کے لیے, کہ کہتے ہیں بھائی کیوں ضائع کریں, 40-50 لاکھ ریٹ ہو گیا, ابھی کروڑ تک کے جوڑے پاکستان میں بن رہے ہیں, کہ ہم کیوں پیسے ضائع کریں جو جوڑا ایک دن پہننا ہے پھر کبھی نہیں پہننا. تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے, شریعت کے تو سراسر خلاف ہے. تو ہماری شادیوں میں اس وقت اسراف جو ہے نا, اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں. تو ہمارے 40-40 50-50 ڈشیں, 4-4 6-6 دعوتیں, بھائی اس کو صحیح کریں. یہ اللہ کے عذاب کو لانے کے دیکھیں, سادی شادی ہو اور اس میں اللہ, اور دیکھیں جب شادی ہو رہی نا, علماء میں کسی سمجھدار عالم کے سامنے جو آپ کی سوسائٹی کو سمجھتا ہوں, میں حضرت ہم نے شادی کرنی ہے, آپ بتائیں سنت کے مطابق خوشی کیسے, تو انشاءاللہ آپ کی شادی میں بڑی برکت. جی مفتی صاحب, ایک بات ہے, آپ نے لفظ بولا اسراف, تو سوسائٹی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور فائنینشلی کنڈیشن سب کی سیم نہیں ہوتی, تو کیا اسراف کا جو کی کیلکولیشن سب کے لیے ایک ہوگی؟ بہت ریلیونٹ سوال ہے, اور یقیناً ناظرین کے بہت سارے ذہن آئے ہوگا. یہ دو باتیں سمجھو, قرآن نے 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں, 2 ٹرمنالوجیز, ایک ہے اسراف, ایک ہے تبذیر. جی, تبذیر جو میں نے آیت پڑھی کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے دوست ہیں. تبذیر وہ ہوتا ہے کسی چیز کو, پیسے کو ایسے فضول جگہ پہ خرچ کرنا جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا, ویلے پھینکنا اور خواہ مخواہ کے مطلب کھانے اتنے بنانا جو ضائع ہوں گے, یعنی اس میں دین دنیا کوئی فائدہ نہیں, یا خواہ مخواہ دکھانے کے لیے مہنگی چیزیں کرنا فضول. اسراف ریلیونٹ ہوتا ہے, ریلیٹیو ہوتا ہے گویا کہ, یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے لیے اسراف ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. جی, ایک آدمی کی انکم فرض کریں کہ سال کی انکم اس کی 20,000 پاؤنڈ ہے, جی, تو اس کے لیے ایک چیز اسراف ہوگی مہنگے ہال میں کھانا کرنا یا 2 دعوتیں کرنا. یعنی جس آدمی کی انکم 30,000 40,000 پاؤنڈ ہے, یا پاکستان کے حساب سے دیکھ لیں 10 لاکھ 20 لاکھ روپے اس کی نہیں, جس کی 50 لاکھ ہے, کروڑ ہے, وہ مرسیڈیز میں بھی آئے تو اس کے لیے اسراف نہیں ہے. جی, لیکن جس کی نہیں ہے وہ خواہ مخواہ کرائے میں لا کے دکھانے کے لیے, بڑا ہال لوگوں کے منہ کو دکھانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے کرے, تو اسراف ہے. البتہ ایک حد ایسا ہے جو سب کے لیے غلط ہے, جی, جس کو معاشرے کا اکثر ہی, جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, لیکن اس معاشرے کے اکثر لوگ کس فائنینشیل اسٹیٹس کے ہیں, اگر آپ ان سے بہت اوپر جا رہے ہیں نا, 5-6-8 دعوتیں کر رہے ہیں, تو یہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے اور ان کا اسٹینڈرڈ خراب ہو رہا ہے, اور وہ بیچارے مجبور ہوں گے کہ وہ بھی دعوتیں کریں. تو اس میں چاہے آپ کے پاس پیسے زیادہ بھی ہیں, وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے 40-50 ڈشیں وغیرہ کی اس طرح کی. تو اسراف گویا کہ اس میں جیسے ایک زینب کی مثال دی, ایک صفیہ کی, اللہ کے نبی نے دونوں کا ولیمہ کیا, یہ ہم کر سکتے ہیں تھوڑا فرق سے. تو شو آف کے نام پہ ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے, تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شو آف کے نام پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اسلام میں وہ حرام ہوگا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے متبارین فی النکاح, نکاح میں دکھانے کے لیے کرنے والے. اچھا مفتی صاحب, ایسا ہے کہ جب ایسا موقع کہ جس میں یہ اتنی بڑی خوشی خاندان دیکھتا ہے, بلکہ ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اس دن کے لیے یعنی بنیادی طور پہ بڑا کیا جاتا ہے کہ ایک دن ہم اس کی خوشی دیکھیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا, تو بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ہی جس کی طرف سے خوشی عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں, اسی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اچھا, اب اس کا آؤٹ پٹ یہ نکلتا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد وہ جو رحمت اور وہ ایسی سب چیزیں وہ تو گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے, تو بات جو ہے وہ محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کی طرف جانے کی بجائے یہ سپریشن کی طرف جانے لگتی ہیں, اور لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں گھروں میں جنم لیتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں, یعنی آپ یوں سمجھنے کہ ڈائیورس ریشو ہر صبح اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ دیکھیے وہ تو پھر ایک پورا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ دین کو صرف ریسٹرکٹ کر دیا نماز روزے زکوٰۃ حج کے ساتھ,
اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ دین ایک پوری زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، اسوہ اور قرآن کی بڑی ہدایات ہمیں ہمارے سوشل ریلیشنز میں، ہمارے میاں بیوی، پیرنٹنگ، رشتہ داروں سے تعلق، پڑوسی سے تعلق، پھر ہمارے بزنس، فائنانس، اس سے ہم نے چونکہ دین سے نکال دیا، اس کی ہم رہنمائی سیکھتے ہی نہیں ہے. میرے پاس نوجوان کبھی آتے ہیں نا کہ وہ ہماری شادی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں پہلی رات کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں. مطلب بھائی پہلی رات تو دعائیں صحیح ہے، تم آگے 40 سال کی 50 سال کی زندگی ہے وہ تو سیکھو، وہ کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کیوں، اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی، شروع ہونے چاہیے. اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کر کے بتایا کہ مختلف خواتین کے. تو اس میں یہ اس مختصر سوال جواب میں تو ہم اس کا جواب نہیں آ سکتا، بس یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس دین کو سیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے سکھایا، بیوی کا کیا ذمہ داری ہے، شوہر کی کیا، اور آپس میں جب جھگڑا ہو تو کیسے ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، سنت ٹولز کو اپناتے ہوئے کیسے اس تعلق کو خوبصورت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے. اگر شوہر کو سوچنا چاہیے میں ظلم کروں گا تو اللہ پکڑے گا، بیوی کو سوچنا چاہیے اگر میں خواہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہوں تو اللہ نے اس کو میرا بڑا بنایا ہے تو میری جنت رک جائے گی. تو یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر اس کو سیکھا جائے. ہمارے ایک میری ایک کتاب بھی چھوٹی سی اس پر میں نے لکھی ہوئی ہے، 5 لو لینگویجز پہ، اردو کی کتاب، اس کو اردو میں کر کے محبت کی 5 زبانیں قرآن و حدیث کی روشنی پہ. تو پھر وہ کیا کتاب ہے اس وقت گفتگو.com پہ مل جائے گی کہ بھئی اس طرح کی، اور میرے سے بہت بڑے درجے کے الحمدللہ تو چھوٹا آدمی علماء نے اس پر لکھا ہے، تحفہ دلہن، تحفہ دولہا، مثالی شوہر، مثالی بیوی. تو ان کو پڑھ کر یا علماء کے لیکچرز اس پر سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ گھر میں میرا خیال بچی کی بھی اور بچے کی بھی تربیت ہونی چاہیے. اور اچھا اسی کو لے کے آگے چلیں تو ایک سوال آتا ہے، ہمارے ایک ناظر ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور یہ واٹس ایپ کے تھرو ہوئیں، اور انہوں نے ایک میسیج کیا اور اس میں 3 طلاقیں دیں، اور اس سے پہلے کہ ان کی بیوی یہ میسیج دیکھتی انہوں نے اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دیا. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ڈیلیٹ کر دیا، سوری. تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ طلاقیں ہو گئی؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں یہ سمجھ، یعنی اس نے میسیج کیا اور بیوی کے پڑھنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیا. دیکھیں اب معاملہ یہ کہ طلاق کب ہوتی ہے، کیا شوہر کے دینے سے یا جب بیوی سنے؟ تو مسئلہ یہ کہ شوہر نے جب طلاق کے الفاظ کہے، چاہے کوئی سن رہا ہے یا نہیں، یعنی صریح الفاظ کہے، اللہ معاف فرمائے، اور بیوی کو مخاطب کر کے کہے یا بیوی کا نام لے کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہے تو طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، چاہے بیوی نے سنا چاہے بیوی نے نہیں سنا. اور اگر اس نے اکیلے بیٹھ کر کہی ہے تو طلاق ہو گئی. اب اللہ کے ہاں یہ جواب دہ ہے کہ اگر اس نے نہیں بتایا اور تعلق قائم کرتا رہا تو تعلق نعوذ باللہ بدکاری کا تعلق ہو سکتا ہے. لہٰذا چاہے بیوی نے نہیں پڑھا، اس نے چونکہ لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے، بول کر بھی ہو جاتی ہے، اشارے سے بھی گونگی کی ہو جاتی ہے، تو وہ طلاق ہو گئی. اچھا مفتی صاحب ایسا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے تو شوہر کے ساتھ پہلے دن سے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ شاید ان کے ساتھ مزید رہنا ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کورٹ سے جا کے خلا لیا اور پھر کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا اور اس کے بعد ان کی سپریشن ہو گئی. لیکن پھر انہیں کسی نے بتایا کہ صرف کورٹ کے ڈیسیژن سے یہ خلا نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی ہمارے جو پاکستانی کورٹس ہیں وہ 2 ٹرمینالوجیز کو خلط ملط کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اوریجنل لا جو ہے اس میں نہیں لکھا ہوا. میں ذرا اس کے پیچھے سے آتا ہوں. ایک چیز ہے خلا. خلا جو ہوتا ہے وہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے کہ شوہر طلاق نہیں دینا چاہ رہا، بیوی چاہ رہی ہے طلاق دے، بیوی تنگ ہے اس سے، وہ کہتی ہے بھائی تم نے جو مجھے مہر دیا تھا میں تمہیں واپس کرتی ہوں، یا اگر تم نے ابھی تک نہیں دیا میں معاف کرتی ہوں، تم خدا کے لیے میری جان چھوڑو. اور رضامندی سے شوہر طلاق دے دیتے تو یہ تو ہوتا ہے خلا، اس میں کورٹ کی ضرورت نہیں. دوسری چیز ہوتی ہے ڈسولوشن آف میرج، جس کو فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح، فسخ النکاح عربی میں بھی کہتے ہیں، کہ شوہر کہتا ہے میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا اور وہ بیوی کو مارتا ہے، مینٹل ٹارچر کرتا ہے، فزیکل ٹارچر کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، نفقہ نہیں دیتا، یا سفر پہ چلا جاتا ہے سالوں سال پوچھتا نہیں ہے. دیز کائنڈ آف سچویشنز. تو اس میں کیا عدالت کو حق ہے کہ عدالت
طلاق دے دے تو پاکستان میں جو قانون ہے جو برٹش زمانے سے علماء نے بنایا تھا تو وہ 1942 کا ڈسولوشن آف میرج ایکٹ اس کے مطابق ہو سکتا ہے. میں تھوڑی اس قانون کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے میں بتاؤں. ہوا کیا تھا کہ انگریز نے جب قبضہ کیا ہندوستان پہ تو ظاہر ایک بہت بڑا ظلم اور بہیمت کی. پھر ہمارے علماء کو یہ سمجھائی کہ بھئی ہم ان سے آخر میں کم از کم کچھ منوا لیں. تو علماء نے یہ بات رکھی کہ بھئی آپ کم از کم ہمارا جو پرسنل لا ہے مسلمانوں کا، شادی، نکاح، طلاق، عدت، وراثت، ہبہ، اس میں آپ ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے قانون کے مطابق کر سکیں. انگریز کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نظام بناؤ. نظام بنایا اور انگریز کے تحت ہی، برٹش لا امپائر کے تحت ہی انڈیا میں جو برٹش انڈیا تھا تو علماء کے کورٹس بن گئے، مسلم کورٹس، جس میں علماء ہی ججز ہوتے تھے اور دوسرے مسلم ججز ہوتے تھے جو ایک خاص ٹرینڈ ہوتے تھے تو وہ فیصلے کرتے تھے. اب مسئلہ یہ آیا کہ اس مسئلے کا اس وقت فقہ حنفی میں کوئی حل نہیں تھا. کون سا مسئلہ؟ کہ شوہر طلاق دے نہیں رہا، ظلم کر رہا ہے عورت پر، عورت تنگ ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ چند کیسز ایسے آئے کہ عورت نے اپنے آپ کو کہا میں غیر مسلم ہوں. اس کو کسی نے بتایا ہوگا کیا؟ اب غیر مسلم ہے تو نکاح کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. اب وہ بعد میں اس نے پھر کسی اور سے نکاح کیا. تو اب علماء تک یہ بات آئی جو بڑے علماء تھے اس زمانے کے، دیوبندی، بریلوی، سب، کہ بھئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو انہیں کبھی اس پہ سوچنا چاہیے. تو انہوں نے دیکھا بھئی فقہ مالکی میں اس کے لیے حل ہے، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں مضبوط ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ ایسی صورت میں عدالت شوہر کو بلا کر جانچ پڑتال کر کے شوہر کو مجبور کرے، طلاق دو، نہیں دے تو عدالت خود طلاق دے دے. اور وہ طلاق گویا کہ ایسا ہوگا نکاح کل عدم ہو گیا، فسخ نکاح ہو جائے گا. تو وہ اس وقت سے اچھا وہ علماء نے بنائے. پھر اس پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اہل حدیث علماء سب نے دستخط کیے. اور اس پر حیلہ ناجزہ ایک پورا کتاب لکھی اس پر سارے علماء کے. تو ہمارے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اس قانون کو مانا اور کہا بھئی یہ قانون چلایا. اور اس زمانے میں بھی اس پہ فیصلے ہوئے. پاکستان جب بن گیا تو اس قانون پر فیصلے ہوتے رہتے. اب ہمارے یہاں بعض دفعہ جو اصل میں قانون اور شریعہ کا جو ڈفرینس آ گیا علماء میں، تو وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی کسی نے بنا لیا انگریزی قانون کا. انگریزی قانون علماء نے بنایا تھا. اور علماء نے جتنے بھی پرسنل لا پاکستان میں چل رہے سارا انگریز کے زمانے میں علماء نے بنایا تھا، وہ چلا آ رہے ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں 9 وجوہ لکھی ہیں، 9 ریزنس کہ یہ پائی جائیں تو کورٹ یعنی شوہر کی طرف سے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. اور اس میں جو میں نے چند ایک باتیں بتائیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، یا وہ مرد جو ہے اس کی مردانگی متاثر ہے، یا وہ چلا گیا ہے بہت عرصے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. وہ اس کے مطابق وہ عورت اس کو کرے گی، وہ شوہر کو مہلت دی جائے گی اور شوہر کو طلاق کورٹ دے دے گا. تو ڈسولوشن آف میرج کے ہمارے یہاں فیصلے. ہوا کیا کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں جو فیملی کورٹس ہے اس پر خواتین آ گئی. اور ہمارے یہاں پاکستان اس وقت ایک پوری دنیا لبرل فیمنسٹ آئیڈیالوجی سے اس میں بہت ساری عورتوں نے خواہ مخواہ فسخ نکاح کے ڈالنے، شوہر کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور جھوٹا موٹا وہ بنا کے ساری کی ساری 9 ریزنز لکھ دی، شوہر یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اور کورٹ نے ان کو سنے بغیر دینا شروع کر دیا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر وہ اس لیے علماء اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اب اگر تو تمہاری بات ٹھیک تھی کہ واقعی شوہر نے ان 8-9 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ پائی جا رہی تھی اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور شوہر کو بلانے کے بعد شوہر کی بات سنی ہے، یا بلایا 2-3 دفعہ وہ نہیں آیا، تو پھر تو کورٹ کا فیصلہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر ویلڈ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یعنی ویسے اکثر صورتوں میں جو لکھا ہوا ہے کورٹ کا پروسیجر صحیح ہے، کورٹ کا پروسیجر بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح بنا ہوا ہے کہ بھئی آپ بلایا جائے گا، ان کی ریکنسیلیشن کی کوشش کی جائے گی اور 2-3 دفعہ نوٹس دیا جائے گا. وہ نہیں آئے گا تو پھر اس کی بہاف پہ طلاق دی جائے گی. وہ فالو بھی کافی ہوتا ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورٹ کی جو فسخ ہے وہ صحیح. لیکن جو کیس فائل کیا جاتا ہے جن ریزنز کی بنیاد پہ، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فیک ہوتی ہیں؟ ہر وقت نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ فیک ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں اس قانون میں کیسے نہیں ہو سکتی. اصولی بات یہ ہے کہ جب عدالت، اسلامی عدالت کوئی فیصلہ کرے گی، پاکستان کی عدالت الحمدللہ اسلامی عدالت ہے اور قانون اسلام کے مطابق علماء نے بنایا، تو وہ فیصلہ صحیح ہوگا. یعنی ڈیفالٹ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، ڈیفالٹ یہ کہ فیصلہ صحیح ہے، الا یہ کہ مرد یہ ثابت کرے شوہر کہ نہیں جو کورٹ نے جو فسخ نکاح دیا وہ صحیح نہیں تھا، تو پھر صحیح نہیں ہوگا. مفتی صاحب آپ نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے
اس کو آنسر کیا ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ, ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے اور جس سے یہ نوبت یہاں تک آتی ہے. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو لے کے ہماری ایک خاتون ہے, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں ایک بڑی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور اس میں میرے شوہر کے بھائی بھی ہیں, اس کی بہنیں بھی ہیں, والدین بھی ہیں, تو میں سارا دن ان کی خدمت کرتی ہوں اور جب خدمت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اوبیسلی تھک جاتی ہوں. تھک جانے پہ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ بھائی میں تو بہت زیادہ تھک جاتی ہوں, تو شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو کیا خاتون کی رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہاں بھی بھائی افراد تفرید ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہے. پہلی بات تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کی ذمہ داری کیا ہے, شوہر کی کیا ہے. تو اس میں یہ بات سمجھی جائے کہ پہلی بات جو شوہر کے بہن بھائی وغیرہ ہیں یا اس کے بھانجے بھتیجے بیٹے, سارا وہ جو پورا ایک کنبہ ہے, اس کی کوئی خدمت بیوی پر ضروری نہیں ہے. اچھا, وہ شوہر پر خود ہے. بیوی کی مرضی کرے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحابہ کرام میں جو طریقہ تھا وہ ایکسٹینڈڈ فیملیز کا نہیں تھا. جی, صحابہ کرام میں چھوٹی فیملیز کا طریقہ تھا. فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کرے. الگ گھر کا مطلب بیت عربی میں کہتے ہیں پورشن, یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ گھر توڑ دیں. مطلب یہ کہ اگر ایک بڑا گھر ہے جیسے ہمارے ہوتے ہیں تو اس میں ایک پورشن ایسا ہو جس میں عورت کی, اس بیوی کی اپنی حکمرانی ہو, ساس اس سے پوچھے نہ, پارٹیشن پارٹیشن ہو, اس کا اپنا کچن ہو, اس کا اپنا باتھ روم, اس کی اپنی جگہ ہو, وہاں اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے والدین کی خدمت, تو یہ سعادت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک یعنی اصل شوہر کے ذمہ اپنے والدین کی, لیکن چونکہ اگر جوائنٹ فیملی میں ہمارے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ والدین بچوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. جی, جب وہ خرچ کر رہے ہیں, بیوی کا بھی خرچ, اپنے بیٹے کا بھی خرچ دے رہے ہیں, تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تبروں میں ان پر ان کا احسان کریں. اور والدین کی, بوڑھے ماں باپ کی کتنی زیادہ خدمت ہے. اچھا, ایسا کھانا ہے اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ایک سپریشن ہو سکتی ہے, تو یہ جو اسلام میں اتنا زور دیا جاتا ہے والدین کی خدمت پہ اور ان کو راضی رکھنے پہ, تو کہیں نہ کہیں وہ اگنور ہو جائیں گے؟ نہیں, تو وہ بات یہ ہے کہ خدمت تو شوہر کے ذمہ ہے نا, اس کی بیوی کے ذمہ تو نہیں ہے, اس کے والدین تو نہیں ہے, تمہارے آپ کے والدین ہیں. لیکن اس کو بھی اس لیے خدمت کرنی چاہیے کہ ان کا ان پر, تو یہ دو طرفہ احسان ہے کہ وہ ایک احسان کر رہے ہیں, اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, آپ کے لیے خرچہ دے رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, یا آپ کا شوہر ہے, اس کے قریبی ہیں, تو ایک حد تک خدمت کر لے. فرض اس پہ نہیں, لیکن ایک جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فرض شرعی جو عدالت سے انفورس کرایا جا سکتا ہے, انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے جو ایک فرض اخلاقی ہوتا ہے, تو اخلاقی قسم کا ہے کہ والدین اس کو اپنی بیٹی سمجھے. یہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ اپنی بیٹی اور بہو میں فرق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹی آ رہی تو بہو کو بولا میری بیٹی آ رہی, کھانے پکاؤ سارا دن, وہ سارا دن کھانے. بھائی یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یا تو آپ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرو, دونوں کے جوڑے برابر لاؤ, دونوں کو محبت برابر دو, تو وہ بھی آپ کو محبت برابر دے گی. اور بہو بھی ایک پہلے دن گھر آتے ہی ساس سسر کو ایک رائیول سمجھ لیتی ہے کہ یہ تو میرے کوئی دشمن ہے, شوہر کی محبت بانٹتے ہیں. اور اس میں شوہر کا کردار بڑا بنیادی ہے. ہمارے ایک اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اچھا نسخہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو رشتہ ہے نا ساس بہو کا, یہ نیچرل رائیولری ہے. تو ماں جب بیوی کی شکایت کرے نا, تو ماں کو بولو اچھا اماں میں اس کو سمجھاتا ہوں, بیوی کو جا کے آئس کریم کھلا کے آ جاؤ, ماں کو بولو ماں میں نے سمجھا دیا. اور بیوی جب گھر آئے شام کو ماں کی شکایت کرے نا کہ بولو اچھا میں اماں کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے نہ کریں, اماں کے پیر ویر دبا کے اماں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک کر کے, بیوی کو بولو میں نے اماں کو سمجھا دیا. تو یہ شوہر کا, یہ شوہر جب ایک طرف جھک جاتے ہیں نا تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا, گھر کو پکڑ کے اس نے رکھنا ہے. مرد جہاں عورت بنے گا یا اپنی ذمہ داری چھوڑے گا تو وہ ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہماری جو بہن پوچھ رہی ہیں, تو سارے گھر کی خدمت ان کے ذمہ بالکل نہیں ہے, اور مرد کو عقل کرنی چاہیے. البتہ ایک اعتدال سے والدین کی خدمت کرنی چاہیے, کیونکہ شوہر آپ کے لیے کما رہے, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو وہ گھر میں انہیں گھر میں ہے. تو گویا کہ جوائنٹ فیملی میں ہمارے نا دو بازوں کہتے ہیں جوائنٹ فیملی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. میں اس کو خلاصہ کرتا ہوں کہ ہائبرڈ, نہ تو ہم یہ کہیں کہ بھئی جوائنٹ فیملی بالکل توڑ دو, ٹھیک ہے, اور نہ یہ کہیں کہ بالکل ساتھ ساتھ رہیں, تینوں کھانوں پر ہر وقت ساتھ. تو ذرا سا ایک تھوڑا سا پارٹیشن, تھوڑا سا الگ یہ ہونا چاہیے. مصعب, یہ ہمارے ہاں ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے اور آپ نے اس پہ بہت اچھی گفتگو کی ہے. ہمارے ہاں نا ایک بہت آئیڈیل نظام ہے, وہ یہ ہے کہ خاندان میں اگر 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی
اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پانچوں بھائی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اس دن کو بھرپور انداز سے گزارتے ہیں، ان کی فیملیز بھی اکٹھی ہوتی ہیں، کھانا بنتا ہے اور بھائی ہلا گلا ہوتا ہے اور شام کو سب اپنے گھروں میں رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ شاید کہیں نہ کہیں وہ جوائنٹ فیملی کا جو اس کی جو ایک اہمیت ہے وہ بھی باقی رہتی ہے، والدین کے ساتھ کنیکٹیوٹی بھی اسٹرانگ رہتی ہے اور فیملیز کا آپس میں ایک تعلق بھی اچھا رہتا ہے. تو میرا خیال آپ کی بات ساری اس کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ بہت زبردست آپ نے بات بتائی، اور اس طرح کے اور بہت سارے نظام اچھے لوگوں نے بنائے ہوئے. مثال کے طور پہ بھی کھانے کی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں بھائی، اور محبت سے کہ یہ ہفتہ ہم والدین کی خدمت کریں گے، یا ایک دن ہمارے ساتھ والدین کھائیں گے، ایک دن آپ کے ساتھ کھائیں گے، اور وہ والدین کو زحمت نہیں دیتے بار بار دوسرے گھروں میں، وہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف سسٹم بنائے جا سکتے ہیں اور بنتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. اس سے بالکل ہٹ کے ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی آئے ہیں. ہمارے ایک پوچھنے والے یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے اسلامک چینلز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا اسلامک چینل نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں یہ ڈرامے بھی ہوں اور فلمز بھی ہوں؟ تو بڑا عجیب بات ہے، بڑا عجیب سوال ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ یہ تو ایک پورے پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے پورا سوال. میرے خیال میں یہ اس وقت یہ جو بات ہے اس وقت ایک جس طرح اسلامک حلال انڈسٹری، اسلامک فائنانس انڈسٹری آ گئی، اسلامک میڈیا انڈسٹری بھی اب ابھر رہی ہے. جی اچھا، اب اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا ایک جادو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جادو تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فساد بلاغت ہے. آج کا جو جادو ہے وہ میڈیا ہے. آج جو کام میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ سر چڑھ کے ہو رہا ہے، جو نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. تو اسی لیے مسلمانوں کی میڈیا پہ پریزنس ضروری ہے. اور میڈیا میں ظاہر ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ، بڑوں کے لیے بھی ایک حد تک، کیونکہ اتنا زیادہ گندا مواد ہے، اتنے زیادہ فضولیات، ڈرامے، فلمیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے ڈرامے جس میں اسلامی مواد دیا جائے یا ایسی اسلامک موویز دینا ضروری ہے. اب اس میں ورژنز مختلف ہیں. ایک ورژن ہے بہت زیادہ کنزرویٹو جو مسلب علماء کا ہے کہ بھئی آپ ڈرامہ تو بنائیں. ایک تو ورژن ہے نا کہ حرام ہے، چلو وہ بھی سارے ورژن اپنی جگہ ہونے چاہیے میرے خیال میں. ایک ورژن ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں بالکل آپ اگر خواتین کو دکھائیں تو نقاب میں دکھائیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل دین کی باتیں ہوں اور بہت مضبوط اصولوں کے تحت ہوں، تو وہ بھی اپنی جگہ ہے اور اس طرح کا بھی ہونا چاہیے. بعض یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس آڈینس کو دکھانا چاہ رہے ہیں ڈرامہ جو اسلامی چیزیں نہیں دیکھتے، جو ہالی ووڈ بالی ووڈ ہی دیکھتے ہیں، اور تو ان کے لیے ہم تھوڑے سے حدود کو نرم کریں گے. مثال کے طور پہ خواتین کو حجاب ہوگا اور اس میں ایک تھوڑا سا عاشقی معشوقی بھی ایک حد میں ہوگی، اور اس کے بعد شادی ہو جائے گی تو وہ حلال کر لیں گے اس کو. اور موسیقی وہ ورژن وہ لے لیتے ہیں جو صوفیہ کا ہے. بعض صوفیہ کہتے تھے بھی اس طرح کی موسیقی جائز ہے، دف سے ملتی جلتی، وہ ہم لے لیں گے. اس میں کہانیاں بھی ہوں گی، اس میں ماردھاڑ بھی ہوگی، اور اس قسم یہ ایک ورژن ہے. میں اس ورژن کو جس طرح آپ ارطغرل وغیرہ کے ڈرامے سمجھ لیں، ایک ورژن، اور عمر سیریز اس طرح کا ڈرامہ بنا ہے. تو اس میں دنیا نے مختلف ورژن لیے ہوئے ہیں. میسج مووی بنی تھی جو قذافی نے بنائی تھی، اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل اگر ہم سے، کیونکہ میں اپنے اساتذہ کو تو بھائی کنزرویٹو ورژن اچھا ہے کہ اس میں بہت شریعت کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے ڈرامہ بھی بنایا جائے، بلال ایک مووی ہے بڑی اچھی، میں سب کو اینیمیٹڈ مووی ہے بچوں کے لیے، بہت ہی زبردست ہے. اسی طرح مسلم پرو ابھی جو ایپ ہے دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ایپ، اس نے کال باکس ایک مووی چینل بنایا ہے جس میں بالکل شریعت کے اصولوں کے مطابق کارٹون موویز بچوں کی اور بڑے اچھے بیانات بھی ہوتے ہیں، اور اس کی سبسکرپشن بہت سستی ہے، کوئی نہیں. تو اس طرح کی جو ریلائبل اسلامک چینلز ہیں، اقرا ٹی وی ہے اور میسج ٹی وی ہے اس قسم کے، تو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ان میں کوئی پروگرام بھی آ جائیں. تو گویا کہ اسلامک میڈیا کی ضرورت ہے لیکن شریعت کی حدود کے اندر. بہت اچھا. جی مفتی صاحب، آج کا یہ سیشن ہم بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ، اور سچی بات یہ ہے کہ جو سوالات تھے اس پہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو بریف کیا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور اپنے ناظرین کا بھی جو ہمیں سنتے رہے. اور سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ دین ہے تو دین میں سب سے بنیادی چیز اس پہ عمل ہے. تو اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا
کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ایک سوال ناظرین کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی سوال کرنا ہے تو اس سوال کا جواب ہمیں کیسے ملے گا اور وہ سوال ہم تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اسی پروگرام کے کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں پہ اپنے سوالات لکھیں. وہ سوالات ہم تک آئیں گے اور پھر آنے والے نیکسٹ پروگرامز میں انشاءاللہ ہم ان سوالات کو رکھیں گے اور حضرت مفتی صاحب سے یوں ہی ان سوالات کے جوابات سنیں گے. جزاک اللہ.